نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 9th para سورة الاعراف آیت نمبر 163 وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھئے ان سے عن القریتی اس بستی کے بارے میں اللاتی وہ جو کانت تھی حاضرۃ البحر سامنے یعنی کنارے سمندر کے دریا کے اس جب یعدون حد سے بڑھنے لگے وہ فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں اس جب تأتیہم آتی ان کے سامنے حیتانہم مچھلیاں ان کی یوما دن سبتہم ان کے ہفتے کے شرعن ظاہر پانی پر و یوما اور جس دن لا یسبتون نہ ہفتہ کرتے وہ لا تأتیہم نہ آتی ان کے سامنے کذالک اسی طرح نبلوہم آزماتے ہیں ہم انہیں بما بسبب اس کے کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب یعنی ان کی نافرمانی کے سبب یہاں اب اہل سبت کے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں سٹوری جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہے سورۃ البقرہ میں بھی اور کئی جگہوں پر اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے تو کیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن امپورٹنس رکھتا ہے باقی دنوں سے اس کو سید الایام کہا جاتا ہے یعنی وہ بڑا دن ہے ہفتے میں ایک عبادت کے لحاظ سے اور جمعہ کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اللہ کے لیے منادی کر دیا جائے تو پھر کوئی تجارت کوئی لین دین نہ کیا جائے بلکہ سب کچھ ادھر ہی سارے کاروبار بند کر کے اپنی دکانیں بند کر کے تو اللہ کے حضور حاضر ہوا جائے تو جیسے امت محمدیہ میں جمعے کا دن امپورٹنس رکھتا ہے عبادت کے لحاظ سے تو بنی اسرائیل کا ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا تھا یعنی ہفتے کے دن انہوں نے کوئی اپنے دنیاوی کام نہیں کرنے کوئی کاروبار نہیں کرنا کسی قسم کا بھی جو ان کی وے آف ارننگ ہے اس کو وہ نہیں دیکھیں گے بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے یہ ان کی شریعت میں تھا بلکہ ان کی شریعت میں کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا کہ جو ہفتے کے دن ایسا کرے گا یعنی ہفتے کے دن کے قانون کو توڑے گا اس کی حرمت کو پامال کرے گا اس دن بھی لین دین یا کاروبار بزنس کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے اچھا اب آزمائش ان کی یہ تھی کہ یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سمندر یا دریا کے قریب لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کا معاش اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جیسے آپ اگر کراچی کے ساحل پہ چلے جائیں یا کسی بھی دنیا کے بیچ پر چلے جائیں تو اس کی جو سراؤنڈنگ ایریا ہوگا ان کا جو وے آف انکم ہے وہ وہی پانی ہوگا چاہے وہ سی ہے یا اوشن ہے یا ریور ہے چھوٹا ہے جو بھی ہے یعنی اس سے مچھلیاں پکڑنا مختلف قسم کی بوٹنگ یا کسی بھی طرح کا کوئی کام اب یہ لوگ ہیں جو ایلا والے یہ بھی دریا کے بالکل سامنے رہتے تھے اور ان کا کام بھی کیا تھا مچھلیاں پکڑنا اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو منع کر دیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے اب ہوتا یہ کہ کیونکہ یہ بالکل سامنے ہی رہتے تھے دریا کے تو اتنی زیادہ مچھلیاں جو ہے وہ بالکل پانی کے اوپر آئی ہوتی یعنی ایسے نظر آ رہی ہوتی کہ بس ذرا سی ایفرٹ کر کے کوئی ان کو پکڑ لے اور باقی دنوں میں وہ ایسی تہ میں چلی جاتی کہ ان کو پکڑنا انتہائی مشکل اور اب تو بہت ساری ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں کہ ہم فشنگ وغیرہ بہت ایزی ہو گئی ہے تو ان دیٹ ٹائم بہت مشکل تھا کہ اگر سمندر کی تہ میں ہوں یا گہرے پانی سے مچھلیاں پکڑنا تو اس لیے ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ جب اوپر اوپر مچھلیاں آئی ہوں تو ان کو پکڑ لیں اب ان کی آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں بھی ان کو زیادہ نظر آتی یعنی وہ بالکل سرفیس پہ آئی ہوتی آپ یہی سمجھے کہ کوئی بڑی بڑی مچھلیاں ڈولفنز جتنی بھی وہ ایسے اوپر اوپر تیر رہی ہوں اور ایزیلی ان کو پکڑا جا سکے تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اس کا قانون توڑ ڈالا توڑ بھی کس طرح سے دیا اس کو کہ بظاہر اس کی حرمت پامال نہ کی یعنی انہوں نے اس دن مچھلیاں تو نہ پکڑی لیکن رستے بنا دیے دریا کے اور چھوٹے ہوز بنا لیے چھوٹی نالیاں نکال لی تو کیا ہوتا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں جو اوپر اوپر آتی وہ اس ہوز میں اکٹھی ہو جاتی
وہ جو الگ گڑھے بنے ہوتے تھے ان نالیوں میں آ جاتی، یہ پھر اس کو بند کر دیتے، وہ آ تو جاتی لیکن وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ یوں یہ کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال نہیں کیا، یعنی ہفتے کو تو ہم نے نہیں پکڑی، حالانکہ وہ ان کو جمع اس چھوٹے پانی میں ہفتے کے دن ہی کیا کرتے تھے۔ تو یوں انہوں نے سبت کے قانون کو توڑ ڈالا، یعنی بظاہر اس کی حرمت کو قائم رکھا، لیکن اس کی جو اندرونی اس کی کیفیت تھی اس کو چینج کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ لوگ جو بستی کے اس بستی میں تھے جو دریا کے کنارے تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، کہ جب انہوں نے وہ جب حد سے بڑھنے لگے، اور اس لیے کہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں آتی بھی بہت زیادہ، یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون، لیکن جب وہ ہفتے کا دن چلا جاتا تو مچھلیاں بھی چلی جاتی۔ یہ کیا تھا؟ نبلوہم، اس طرح آزماتے ہیں ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کر دیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گناہ ہم سے کتنا دور ہے، صرف ایک ٹچ کے فاصلے پر آج ہم گناہ سے دور ہیں، اور آپ باہر نکلیں تو آپ کو برائی کرنے کے اتنے زیادہ مواقع ملیں گے، لیکن نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ جس چیز کو منع کر دیا گیا ہو وہ نظر بھی بار بار آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ حدیبیہ کے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جا رہے تھے تمام مسلمان مکہ کی طرف، اور رستے میں کیونکہ انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا تو وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، تو اس دن ان کو اتنے زیادہ شکار نظر آئے کہ وہ بس ہاتھ بڑھاتے تو پکڑ لیتے اپنے شکار کو، یعنی اس کے لیے ان کو زیادہ ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو گناہ کا موقع ملنا، وہی تو اصل میں اگر آپ کو کوئی گناہ کا موقع ملا ہی نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ موقع ملا نہ آپ نے گناہ کیا۔ اگر آپ کو گناہ کا چانس ملا اور اس کے باوجود آپ گناہ سے رکے رہے تو یہ ہوگی اصل فرما برداری۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، تو اسی طرح آزماتے ہیں ہم انہیں بسبب اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ وَإِذْ، اور جب قالت بولی امتن ایک جماعت منہم ان سے، لما کیوں، تعظون نصیحت کرتے ہو تم، قومن ایسی قوم کو، قومن اللہ ایسی قوم کو، اللہ کی مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے ان کو، عذابا شدیدہ سخت عذاب۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دوسروں کو روکتے تھے کہ یہ ایسا نہ کرو، ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اس میں یہ کھلیان بنا کے یہ نالیاں نکال کے آپ مچھلیاں مت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اچھا، اس میں یہ آتا ہے کہ یہ تین کیٹیگری میں لوگ بٹ گئے تھے۔ ایک وہ کہ جو نہ خود گناہ کرتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو روکتے تھے، یعنی وہ کہنے لگے کہ ہم خود تو بچے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کو بھی نہیں روکیں، ان کا عمل ان کے ساتھ، یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا لیکن انہوں نے روکا نہیں۔ دوسرا گروہ کون سا تھا کہ جو نہ تو خود گناہ کر رہا تھا اور نہ دوسروں کو کرنے دے رہا تھا، یعنی خود بھی رکا ہوا تھا اور دوسروں کو بھی گناہ سے روک رہا تھا۔ اور تیسری کیٹیگری کون سی تھی کہ وہ اس کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، یعنی وہ تو خود اس گناہ میں پڑے ہوئے تھے اور ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ یہ کیا گناہ ہو رہا ہے۔ یوں یہ جو سارے قوم ہے یہ تین کیٹیگریز میں بٹ گئی۔ اب وہ لوگ جو ان کو روکا کرتے تھے، یعنی جو ان میں سے صالح لوگ تھے، وہ روکتے تھے کہ ایسا مت کرو، تو ان کو آگے سے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، قالو، انہوں نے کہا، معذرتن، معذرت کرنے کے لیے، الی ربکم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف، یعنی جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم تو اپنا عذر پیش کر سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے میری نافرمانی ہوتی رہی تو تم نے کیا کیا، تو ہم ایٹ لیسٹ اس بات کا جواب تو دے سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو منع کیا تھا، وہ رکیں یا نہ رکیں ان کی مرضی، لیکن ہماری طرف سے تو یہ معذرت قبول کر لی جائے گی۔ دیکھیں ہم سے تو وہی پوچھا جائے گا جو ہم کر سکتے ہیں، جیسے وہ ہم مثال پڑھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی اور کافی دن تک وہ آگ جب جلتی رہی اور اس حد تک وہ پھیل گئی اور کتنے بڑے ایریا پر وہ آگ جلائی جاتی رہی، تو چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر جب اس کو بجھانے آئی تو کوئی اس پہ ہنسنے لگا کہ تمہاری اس چونچ کے پانی سے وہ
کیا ہوگا؟ تو یہ قالوا معذرۃ الی ربکم، وہ تو معذرت کر سکے گی نا، وہ اپنا عذر تو پیش کر سکے گی، وہ اپنی ایفرٹ جتنی وہ کر سکتی تھی وہ تو کرنی ہی چاہیے اس کو۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کوئی رک رہا ہے ہمارے روکنے سے کسی گناہ سے یا نہیں، ہم نے تو اپنی معذرت پیش کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اتنا کچھ دیا اور تمہاری ناک کے نیچے میری نافرمانی ہو رہی تھی تو تم نے کیا کیا، تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے روکا تھا، وہ رکے یا نہ رکے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیس للانسانی الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، تو ہم نے کوشش اپنی کرتے رہنا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ معذرتاً الی ربکم، ہم تو اپنے رب کے حضور سرخرو ہو جائیں گے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ ڈریں بھی۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نہ مانے، تو اگر وہ نہ بھی مانے ہم پھر بھی فائدے میں ہیں، ہمارا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ مان جائیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ ہو سکتا ہے وہ ہماری بات سن کر یہ سب کا قانون توڑنے سے باز آ جائیں، مچھلیاں پکڑنے سے رک جائیں اور ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال ہونے سے بچ جائیں۔ فلما، پس جب، نسو، بھول گئے وہ، ماں وہ جو ذکروا، نصیحت کیے گئے وہ بھی ساتھ اس کے، انجینا الذین، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، ینہونا، جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے۔ پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے۔ یعنی تین کیٹیگریز میں سے صرف وہ لوگ بچا لیے گئے کہ جو منع کرتے تھے، خود بھی باز رہتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا، اور پکڑ لیا ہم نے، الذین، انہیں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، فی عذاب بغیث، عذاب برے کے، بما، بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون، وہ نافرمانی کرتے۔ اور پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑ لیا، تو بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو خود تو بچے ہوئے تھے لیکن لوگوں کو نہیں روکتے تھے، وہ بھی اس میں مارے گئے۔ آپ یہ تین کیٹیگریز اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی رک رہے ہیں دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، دوسرے کون سے ہیں کہ جو خود تو نہیں کر رہے لیکن دوسروں کو روک نہیں رہے، اور تیسری کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو بس دھڑا دھڑ لگی ہوئی ہے اس گناہ کے پیچھے۔ تو اللہ نے صرف ان کو بچایا، ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے۔ تو اگر ہم بھی بچنا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انجینا الذین، کہ جن کو اللہ نے نجات دی، تو ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ مومن یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے رب کی کھلم کھلی نافرمانی کی جا رہی ہو اور وہ چپ چاپ بیٹھا رہے یہ سوچ کر کہ میں کیا کہوں، میرا یہاں کیا زور چلتا ہے، یا میری کون سی یہ بات ماننے لگے ہیں، یا میری آگے سے انسلٹ ہو جائے گی، یا میرا نقصان ہوگا، مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ مومن اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا آرام سے۔ مومن کی کیا تعریف بیان کی کہ مومن وہ ہے کہ جب وہ برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانے۔ تو وہ لوگ جو خود تو جنہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن انہوں نے باقی لوگوں کو بھی نہ روکا، تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جو خود گناہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو نجات دی کہ جنہوں نے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نہی عن المنکر کرنا بہت بڑا فریضہ ہے، اور امت محمدیہ کے لیے تو یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ جب کسی برائی کو ہوتے دیکھیں تو اس کو ضرور روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یاد ہے وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک بستی کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھیجا پیغام، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں عذاب کا آغاز کر دیا جائے، تو حضرت جبریل واپس آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ اس بستی میں تو ایک بہت ہی نیک آدمی رہتا ہے، اتنا نیک کہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی وہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، تو اس بستی میں پھر عذاب اگر آئے گا تو اس کا کیا کریں، یعنی اس کو کیسے اس کیس میں سے باہر نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں سے عذاب کا آغاز کرو، کہ وہ خود تو عبادت میں لگا رہا ہے، ایک گھڑی بھی اس نے اپنا ذکر نہ چوکنے دیا، بھولا نہیں، لیکن یہ اس نے کیسے برداشت کر لیا کہ اللہ کی نافرمانی اس کے سامنے ہوتی رہی اور وہ خاموش رہا۔ ہم بہت دفعہ اپنی عزت کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اگر میں بات کروں گی تو میری انسلٹ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اگر کوئی کر بھی دے گا انسلٹ تو وہ اللہ کی خاطر ہوگی۔
تو یہ اللہ کی انسلٹ ہم برداشت کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اپنی انسلٹ ہم برداشت نہ کریں کہ اگر میں نے بات کی تو لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے، میرے پاس آنا چھوڑ دیں گے، میرے بارے میں باتیں کریں گے، میرے گریبان میں جھانکیں گے، میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی تو اتنے نیک اور پاک نہیں ہیں۔ تو بھئی جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ فلما پس جب آتو سرکشی کی انہوں نے عما اس سے جو نہو روکے گئے تھے وہ، یعنی جو ہفتے کے دن کی حرمت انہوں نے پامال کی، یعنی جو انہوں نے گناہ کیا اس کو، انہو اس سے کل نہ کہا ہم نے لہم ان سے کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین بندر ذلیل ہو کر، استغفر اللہ۔ تو جب وہ اس گناہ سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی کہ ان کو سب کو بندر بنا دیا۔ مائنڈ ان کا جو دماغ یا ان کی جو اندر ساری باڈی کی پروگرامنگ تو ایز اٹ از رہی، لیکن ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، وہ بندر بن گئے، اور وہ ایک دوسرے کو بندر بننے کے باوجود بھی پہچانتے تھے، اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے، اور 3 دن وہ اسی غم اور غصے میں اور حسرت میں رہے، اور پھر 3 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، سب مر گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر ہی کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو گدھا بنا دیتے، کوئی سانپ بنا دیتے، کوئی کتا بلی بنا دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر ہی کیوں بنایا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ جب بھی سزا دیتا ہے تو انسان کے گناہ کے اکارڈنگ دیتا ہے۔ آپ شریعت میں بھی دیکھ لیں اور آخرت کی جہنم کی سزائیں بھی دیکھ لیں کہ ہر سزا، ہر پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو دا سن ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بظاہر تو وہی رہنے دیا سبت کا قانون، لیکن اندر ہی اندر اس کو بدل ڈالا۔ تو انسان کے جو جسامت سے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ بندر ہے، تو اللہ نے بھی پھر ان کو بندر بنایا کہ ملتے جلتے بھی ہیں، لیکن وہ انسانیت کے درجے سے گر کر اب حیوانیت کے درجے کو جا پہنچے ہیں۔ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ انسان کہلانے کے حقدار ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ پھر حیوانیت میں جا گرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ ذلیل اور روندا ہوا ہوتا ہے وہ انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انسانیت کے درجے سے گر جائے۔ تو یہاں سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے قانون کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہماری شکلیں مسخ کر دے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے امت محمدیہ پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ ان کی شکلیں مسخ نہ کی جائیں، اور ایک ہی دفعہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ یہ ساری امت ہلاک ہو جائے، ورنہ ہم بھی کوئی بعید تو نہیں ہے، ہمارے اعمال ان سے کچھ الگ تو نہیں ہے، بنی اسرائیل سے بہت ہم ملتے جلتے اعمال کر رہے ہیں ان سے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی دوسری قوموں کے اعمال کی پیروی کرو گے، جو جو گناہ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ وَإِذْ اور جب تأذن اعلان کر دیا ربو کا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ البتہ ضرور بھیجے گا وہ علیہم ان پر الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من اسے یسوموہم چکھائے گا جو انہیں سوء العذاب برا عذاب۔ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، یعنی بنی اسرائیل پر اور یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی مار کا وعدہ ہے، یعنی وہ ذلیل و خوار ہی ہو کر رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب اور تحقیق تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کب ہم مریں گے اور کب عذاب آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت جلد آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ جو 2 کوالٹیز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ایک طرف تو سریع العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور جلدی دینے والا ہے، اور دوسری طرف وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم البتہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی کون سی کوالٹی کو دعوت دیتا ہے، وہ اس کے اعمال ڈیفائن کریں گے کہ وہ اللہ کو سریع العقاب پائے یا پھر غفور الرحیم پائے۔ اگر تو انسان سے بھول چوک میں کوئی گناہ ہو بھی گئے تو وہ اس پر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا، لیکن اگر وہ گناہ کر کے اس پر اصرار کرتا رہا، اسی کو
ریپیٹ کرتا رہا اور اس کی جسٹیفیکیشن دیتا رہا تو ان ربک لسریع العقاب، اللہ تعالیٰ جلد عذاب دینے والا ہے۔ وقطعناہم، اور بانٹ دیا ہم نے انہیں فی الارض زمین میں اممن گروہ گروہ، یعنی یہودیوں کے گروہ بن گئے، وہ مختلف طبقوں میں بٹ گئے، وہ آپس میں ایک نہیں رہے، یعنی الگ الگ کر دیے گئے، ان کی پارٹیاں بن گئی، پارٹی بازی شروع ہو گئی ان میں۔ منہم، ان میں الصالحون نیک ہے، و منہم، اور ان میں سے دون ذالک اس کے علاوہ ہیں، یعنی جیسے ہر امت میں، ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں بھی بانٹ دیا، متفرق کر دیا، ان کے گروہ گروہ بن گئے، کچھ ان میں سے صالح ہیں اور کچھ اس کے علاوہ یعنی نافرمان۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور آزمایا ہم نے انہیں بالحسناتی، بھلائیوں کے ساتھ، یعنی ان کو دنیاوی نعمتوں سے بھی خوب نوازا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ جو اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے اس کا حق ادا کریں۔ والسیئات، اور برائیوں کے ذریعے بھی، یعنی بھلائیاں ملیں یا برائیاں ملیں، آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو یا برا ہو، دونوں ہی طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور اللہ نے یہودیوں کو بھی یہ دونوں مواقع دیے، کبھی تو ان کے اوپر نعمتوں کی بارشیں کر دیں تاکہ وہ شکر گزاری اپنائیں، اور کبھی ان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالا کہ شاید وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور عاجزی اختیار کریں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ امید ہے کہ وہ لوٹیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ کبھی یہ دیکھیں انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی آزمائش آتی ہے وہ فوراً اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی دل شکستہ اور ہار کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کسی ایسی نعمت سے نوازتے ہیں کہ وہ شکر گزاری میں اس قدر بڑھتا ہے، اس قدر اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ تو یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اس نعمت کے جواب میں یا پھر اس آزمائش کے جواب میں کرتا کیا ہے۔ جو اس کا رد عمل ہوگا وہ لعلہم یرجعون میں، یعنی وہ لوٹے گا اللہ کی طرف کہ نہیں۔ لیکن یہاں سے جو ایک بات کنفرم ہو گئی وہ یہ کہ بالحسنات والسیئات، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھلا ہو یا برا ہو، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کا معاملہ بھی انتہائی عجیب ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔